ایک قصبے میں 2 محلے تھے اور اسی قصبے میں ایک بزرگ صوفی بھی رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صوفی بزرگ پیاز کاٹ رہے تھے۔ پیاز کاٹتے کاٹتے اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں پانی تلاش کیا مگر پانی ختم ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں اس نے پانی کا مٹکا اٹھایا اور قصبے کے کنویں سے پانی بھرنے چلا گیا۔ کنواں دوسرے محلے میں تھا۔ وہ پہلے محلے سے ہوتا ہوا دوسرے محلے میں داخل ہو گیا۔ پہلے محلے سے گزرتے ہوئے اسے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن دوسرے محلے میں پہنچتے ہی کسی کی نظر اس پر پڑی۔ صوفی کی آنکھوں سے بہتے پانی کو وہ آنسو سمجھ بیٹھا۔ صوفی پانی بھر کر واپس اپنے گھر پہنچ گئے، لیکن جس شخص نے اس کی آنکھوں میں پانی دیکھا تھا وہ روتے ہوئے اپنے محلے میں داخل ہو گیا اور اپنے محلے داروں کو جمع کر کے بتایا کہ ساتھ والے محلے میں یقیناً کوئی فوت ہو گیا ہے، کیونکہ صوفی رو بھی رہے تھے اور میت کو نہلانے کے لیے پانی بھی بھر رہے تھے۔ یہ سن کر اہل محلہ رونا شروع ہو گئے۔ ایک سیانے نے کہا کہ بزرگ صوفی سے اس کی رونے کی وجہ پوچھنا چاہیے، لیکن کسی نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور وہ اس قدر زور زور سے رو رہے تھے کہ ان کی رونے کی آواز پہلے محلے میں گئی۔ وہ بھی یہ سوچ کر رونے لگے کہ شاید دوسرے محلے میں کوئی فوت ہو گیا ہے۔ اب عالم یہ تھا کہ دونوں محلوں کے لوگ ایک دوسرے کے متعلق غلط اندازے لگا کر سمجھ رہے تھے کہ ان کے اندازے درست ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کوئی بزرگ صوفی کے رونے کی تشریح اپنی سوچ کے مطابق کرنے لگا، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ صوفی سے اس کی رونے کی وجہ پوچھ لیتے۔ دونوں محلوں کے کچھ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ دوسرے محلے میں طاعون کی وبا سے لوگ مر رہے ہیں۔ طاعون کی وبا کیا پھیلنا تھا، یہ افواہ وبا کی طرح پھیلی اور دونوں محلوں کے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ہر کوئی اپنے محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے کے بارے میں خوف زدہ ہونے لگا۔ اس انجانے خوف میں اس قدر اضافہ ہوا کہ دونوں محلے کے لوگوں نے قصبے کو چھوڑ کر کہیں اور بسنے کا فیصلہ کیا۔ قصبہ ویران ہو گیا اور اس کے مکینوں نے کچھ کوس دور 2 بستیاں آباد کر لی۔ ان دونوں بستیوں کے باسیوں کے پاس اب اپنی اپنی کہانیاں تھی کہ انہوں نے پہلے والا قصبہ کیوں چھوڑا تھا۔ اس واقعے کو صدیاں بیت گئی، پرانا قصبہ ویران پڑا ہے۔ لوگ اس بستی کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں۔ اب دونوں بستیوں میں آباد نئی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے جو روایات بیان کرتے ہیں، ان کے مطابق ان کی آباء و اجداد بھوتوں کے ستانے کے خوف سے اپنے اپنے محلے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوستو، اس کہانی میں چند باتیں نوٹ کرنے والی ہے۔ اول یہ کہ بات بزرگ صوفی سے شروع ہوئی تھی، پھر بات طاعون تک پہنچ گئی اور پھر بات بھوتوں تک آ گئی۔ اب اس کہانی سے صوفی غائب ہے، طاعون کی وبا کا ذکر بھی غائب ہے، اور اس کی جگہ بھوت پریت آ گئے ہیں، اور نہ جانے آگے یہ بات کہاں تک پہنچ کر رکے گی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اکثر لوگ کسی کی رویہ، حلیہ یا کسی بات وغیرہ سے اپنی من مرضی کہانی گڑھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ درست سمت میں سوچ رہے ہیں، اور اس بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت بھی بنا تحقیق اور تصدیق کی اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا نتیجہ خطرناک نکلتا ہے۔ ان افواہوں کی وجہ سے محبت نفرت میں، دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ ان افواہوں کی وجہ سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے تصادم کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں، افواہوں پہ کان نہ دھرے، جو بھی دیکھے یا سنے پہلے تصدیق کرے، پھر اپنی رائے کا اظہار کرے۔